ناظرین، آج میں نے آپ سے 4 خبروں کے متعلق بات کرنی ہے، اور یہ چاروں خبریں 24 گھنٹے کے دوران کی ہیں، اور یہ آپس میں کس طرح جڑی ہوئی ہیں ان کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ پہلی خبر تو کور کمانڈر کانفرنس کی ہے، جس میں تمام کور کمانڈرز، فارمیشن آفیسرز اور تمام فوج کی اعلیٰ قیادت موجود تھی، اور وہاں پر انہوں نے ایک واضح بالکل کلیئر پیغام دی ہے، اور وہ یہ پیغام کیا تھا کہ اب ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنے کا وقت آ گیا ہے جو سانحہ 9 مئی کے ذمہ دار ہیں، یعنی وہ ماسٹر مائنڈ یا وہ لوگ جو اس تحریک کے ذمہ دار ہیں، جن کی وجہ سے سانحہ 9 مئی کا وقوع پیش آیا۔ اور دوسری خبر جناب شاہ محمود قریشی کی جیل سے رہائی کے بعد عمران خان صاحب سے زمان پارک میں ملاقات، اور یہ ملاقات ناخوشگوار تھی، تلخی کا ماحول تھا۔ عمران خان نے شاہ محمود قریشی کو زمان پارک میں اپنے گھر سے باہر بٹھایا اور ایک ایسی نشست پر بٹھایا جو کہ آنے والے مہمان کے شایان نشان نہیں تھی۔ ایسا کیوں تھا، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ اور تیسرا، کوئٹہ میں عبدالرزاق شر جو سپریم کورٹ کے وکیل تھے، ان کا مرڈر، اور پھر بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف جو آرٹیکل 6 کی جو کارروائی کا انہوں نے ایک کیس دائر کر رکھا تھا، وہ اس کے مدعی تھے، اور یہ کیس جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ چلا ہوا تھا۔ اور چوتھا واقعہ، 3 واقعات یہ ہیں، اور چوتھا واقعہ جو ہے صحافی ارشد شریف کی والدہ کا، کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں باقاعدہ درخواست دے دی ہے۔ اور یہ صحافی ارشد شریف کون ہے؟ جو پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان صاحب کے جو ہے وہ کسی زمانے میں ناک کا بال تھے، اور جنہیں کینیا میں قتل کیا گیا، لیکن بار بار کہا جا رہا تھا کہ یہ قتل جو ہے اس میں بہت سی جو اس کے کھرے ہیں، بہت سے ثبوت ہیں، بہت سے معاملات جو ہیں وہ عمران خان یا اس کی پارٹی سے بھی مل رہے ہیں، اور عمران خان نے اس پر جو ہے سازش کی بھی بات کی تھی۔ تو میں نے ان 4 ٹاپکس پہ بات کرنی ہے۔ تو شروع ہم کور کمانڈر فارمیشن کانفرنس سے کر لیتے ہیں کہ ہماری ملٹری قیادت نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ اب کسی نے بچنا نہیں ہے، یعنی چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں، چاہے تحریک انصاف کے اور اعلیٰ قیادت کے لوگ ہیں، یا اس واقعے میں جو بھی ملوث ہیں، چاہے وہ حکومت میں چاہے حکومت سے باہر کے ہیں، حتیٰ کہ اگر ان کا تعلق فوج کی حاضر سروس افسران سے ہے، اور میری اطلاع کے مطابق فوج کے کئی افسران کو جو ہے اس جرم میں گرفتار کیا جا چکا ہے، اور ان سے تفتیش جاری ہے، یعنی ان کے لیے کسی کے لیے معافی نہیں ہے، سب کو جو ہے ان کے انجام تک پہنچانا ہے۔ فوج نے جو ہے سانحہ 9 مئی کو جو ہے 9/11 کی طرح لی ہے، اور بالکل یہ درست ہے کہ ہمارے معاملات میں امریکہ یا کسی ملک کا یا کسی طاقت کا مداخلت کا کوئی حق نہیں بنتا، کوئی تصور نہیں ہے۔ امریکہ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ وہاں پر جو بھی ریاستی اداروں پر حملہ آور ہوئے، کیپٹل ہل کی سب سے بڑی مثال ہے کہ جو بھی اس کے ذمہ دار تھے ان کو کافر کردار تک پہنچایا گیا، اور کم سے کم سزا وہاں پہ 18 سال تھی۔ تو یہ واقعہ تو 9/11 سے بڑھ کر ہے، ہماری فوج جو ہے اس چیز کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک واقعہ یہ ہے کہ فوج اس واقعے میں ملوث ہر کردار کو سزا دینا چاہ رہی ہے، اور دوسرا واقعہ کہ جناب شاہ محمود قریشی 1 سال کی نظر بندی کے بعد، ایک ماہ کی نظر بندی کے بعد، 30 دن کی نظر بندی کے بعد وہ اڈیالہ جیل سے رہا ہوئے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے واحد رہنما ہیں جو صف اول کی قیادت میں شامل ہیں، ورنہ باقی تو دم دبا کے بھاگ گئے ہیں، باقی تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کہاں ہے اسد عمر، کہاں پہ ہے علی زیدی، کہاں پہ ہے مراد راز؟ کسی میں اتنا دم خامی نہیں تھا، کسی نے ہمت ہی نہیں تھی، لیکن شاہ محمود قریشی ٹھہرا۔ شاہ محمود قریشی کیوں ٹھہرا؟ کیا مصلحت تھی؟ کہانی جو بھی ہو کہ اسے پیپلز پارٹی قبول نہیں کرے گی، نون لیگ میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے، یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہوں گی۔ اس کے اور نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں اتنے فاصلے ہو چکے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس کو وہاں پہ وہ مقام نہ ملے، یا جہانگیر ترین کے ساتھ اس کی جو ہے وہ دال نہیں گلتی،
جہانگیر ترین کے ساتھ اس کی اختلافات تھے، حتیٰ کہ جب عمران خان کی حکومت تھی اور عمران خان کے لیے ان دونوں رہنماؤں کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، اور ایک وقت آیا کہ شاہ محمود قریشی جیت گیا اور یہ جہانگیر ترین ہار گیا تھا، جہانگیر ترین کو پارٹی سے نکالنا پڑا۔ تو ان کی آپس میں رقابت ہے، یہ اپنی جگہ پر معاملات، لیکن شاہ محمود قریشی نے جس طرح بھی قربانی دی پارٹی کے لیے دی، اور جب وہ 1 ماہ کے بعد خان صاحب سے ملنے کے لیے زمان پارک گئے تو خیال یہی تھا کہ ایک بہت بڑا ان کا ریسیپشن ہوگی، بہت بڑا اس کی جو ہے اپریسیشن ہوگی، میڈیا سے گفتگو ہوگی، کیونکہ شاہ محمود قریشی نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو خیال یہی تھا کہ وہاں پر جا کر ایسا ہوگا، لیکن اس ملاقات کی نہ تو کوئی میڈیا ٹاک ہوئی، نہ اس کے بارے میں کوئی اعلامیہ جاری ہوا، نہ دونوں رہنماؤں کی طرف سے کوئی گفتگو کی بات چیت کسی کو سمجھ آئی۔ ہاں، جو اندر کی خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے شاہ محمود قریشی کو اس طرح گرم جوشی سے ان سے نہیں ملے، بلکہ گرم جوشی کے بجائے میں اگر سرد مہری سے کہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ عمران خان کا رویہ ان کے ساتھ انتہائی ٹھنڈا تھا، یعنی ایک عامیانہ قسم کی ان کی ملاقات تھی۔ انہوں نے شاہ صاحب کی قربانیوں کی کوئی قدر نہیں کی، انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اس کے بارے میں بتایا یہی جا رہا ہے کہ شاہ صاحب نے اور خان صاحب کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے تو انہوں نے انہیں مشورہ دیا، اور ایک یہ سیاسی مشورہ تھا، اور سیاست کیا ہے؟ سیاست حکمت کا نام ہے۔ اگر آپ لٹھ لے کر ریاست پر دوڑیں گے یا اپنے مطالبات کے لیے بندوق اٹھا لیں گے، آپ لڑنا شروع کر دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو 9 مئی کو ہوا۔ یعنی آپ کی پارٹی کو اور آپ کی سیاست کو پھر سپیس نہیں ملنی ریاست میں۔ تو شاہ صاحب نے جو ہے بالکل ایک سیاسی انہیں مشورہ دیا، لیکن خان صاحب چونکہ اس وقت ہر شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کا شک بنتا بھی ہے کہ ان کے بڑے قریبی ساتھیوں نے چھوڑ کر چلے گئے، سب نے ان سے منہ موڑ دیا ہے۔ عامر کیانی، اسد عمر، یہ ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں خواب میں بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ وہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو عمران خان اس وقت تہمات کا شکار ہیں، شکوک کا شکار ہیں، انہیں ہر شخص کی بات میں جو ہے انہیں شاہ صاحب کی جو تجاویز تھی ان میں مفاد نظر آیا، اور انہوں نے ان تمام تجاویز کو ریجیکٹ کر دیا، اور نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ انہیں شٹ اپ کال بھی دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی رویہ نہیں تھا، اور شاہ محمود قریشی کو جو میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن کر دیتا ہوں، کیونکہ میں نہیں کروں گا کوئی اور کر دے گا، کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی کو اندر اپنے ڈرائنگ روم میں یا کمرہ خاص میں یا جہاں ملاقات کرتے ہیں وہاں بھی نہیں بٹھایا، بلکہ باہر جہاں پر وہ خطاب کرتے ہیں زمان پارک کے باہر، وہاں پر ایک عام سی سادہ سی کرسی پہ بٹھایا اور ان سے جو اہانت امیز رویہ رکھا۔ اور شاہ صاحب مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد وہ دوبارہ واپس آئیں گے، اور شاہ صاحب وہاں سے سیدھے کراچی چلے گئے اپنی اہلیہ کے پاس، اور امکان یہی ہے کہ شاہ محمود قریشی تو خود ایک سیاسی رہنما ہیں، ان کی پرورش اور ان کا جو ایک نظام ہے وہ تو سیاست سے وابستہ ہے، ان کی پہچان سیاست ہے، تو وہ بہت جلد اپنے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ وہ اب عمران خان کے ساتھ نہیں چلنے والے حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اور عمران خان جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ریاست کے ساتھ ان کی نہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں اور نہ وہ چلنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ وہاں سے جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ عمران خان کو دن میں بھی خواب نظر آ رہے ہیں کہ کسی وقت بھی فوج کا تختہ الٹ دیا جائے گا، انہیں یہ بھی یقین ہے کہ عوام میرے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جائے گی، اور انہیں یہ بھی یقین ہے کہ میں لڑوں گا اور آخر دم تک لڑوں گا۔ تو یہ تو 2 خبریں ہیں، لیکن ان کے ساتھ عبدالرزاق شر کا جو قتل ہے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا، اور اس میں عمران خان کی نامزدگی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کا جواب آپ نے تلاش کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس خبر کو بھی جوڑنا ہے کہ ارشد شریف کی والدہ نے، یعنی جس کی پہچان ہی عمران خان تھی، اور جو عمران خان کا سب سے بڑا ایڈمائرر تھا اور عمران خان کا خیر خواہ تھا، اور جس کے بارے میں عمران خان نے بار بار کہا کہ یہ ایک سازش تھی،
اور عمران خان کے رائٹ ہینڈ مین مراد سعید، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ میرے پاس اس کا لیپ ٹاپ ہے، اور وہ ساری اس کے قتل کو ایک سازش قرار دے رہے تھے۔ تو ارشد شریف کی والدہ کا عمران خان کو اس کیس میں باقاعدہ تفتیش کے لیے بلانا، سپریم کورٹ کے سے درخواست کرنا، یہ ایک نئی کہانی ہے جس کا بہت جلد جو ہے میں اور آپ ہم لوگوں تک یہ پہنچے گی خبر کہ کیا ہوا ہے، اور ان ساری خبروں کو آپ نے جوڑ کر دیکھنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔